السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سسٹم نے سسٹم کو ہی چونا لگا دیا۔ محکمہ ریونیو کا ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 2020 میں کہ ایک خاتون تھی نور جہاں آفندی، ان کا انتقال ہوتا ہے 2020 میں۔ ان کا PCHS میں 400 گز کا پلاٹ تھا۔ یہ پلاٹ 400 گز کا جو تھا وہ ان کے انتقال کے بعد نواب شاہ کی عدالت سے سکسیشن جو ہے وہ ان کی بہن خورشید کو ملتا ہے، اور خورشید کو جب وہ مل جاتا ہے سکسیشن تو اس کے بعد یہ پلاٹ عائشہ کے نام منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت تک بالکل سیدھی چلتی رہیں۔ اس کے بعد 2021 میں اچانک USA سے، امریکہ سے جاوید پٹیل جو ہیں انہوں نے سلیمان نامی شخص کو منسٹری آف فارن افیئرس موفا کے ذریعے ایک پاور بھیجتے ہیں وہ، اور وہ پاور جو ہے رحیم کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس میں رحیم کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور ٹرانسفر ہونے کے بعد وہ رحیم جو ہے اس نے ان کو تو جو پیسے دیے ہوں گے کروڑوں میں ڈیل ہوئی تھی تو وہ ان کو دے دیے اس کے ریونیو والوں کو، اور اس کے بعد اس نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی کروڑوں میں رقم دی اور کثیر المنزلہ عمارت کا نقشہ حاصل کر لیا۔ اور اس کے بعد وہاں اس پلاٹ پہ چلا ہتھوڑا، اور جب ہتھوڑا چلا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ پلاٹ سندھ کی ایک طاقتور خاتون سیاستدان، طاقتور ترین خاتون سیاستدان کا یہ پلاٹ ہے جس پر یہ ہتھوڑا چل رہا ہے۔ اس کے بعد جب تمام ادارے حرکت میں آ گئے، جب معلوم چلا تو جو ہتھوڑا مارنے والے تھے وہ تو فرار ہو گئے، اور پھر چھان بین کا سلسلہ ہوا شروع۔ تو اس میں معلوم چلا چھان بین کے دوران کہ محکمہ ریونیو کے رجسٹرار عزیر درانی، رجسٹرار جمشید ٹاؤن منصور سومرو، پیشکار منور، جام عبدالرزاق ڈہر یہ رجسٹرار، یہ ملوث ہیں، اور دو پرائیویٹ لوگ شفقت ملک اور وحید یہ بھی ملوث ہیں۔ چھان بین کے دوران جب یہ ہتھوڑا لگا اور اس کے بعد تمام چیزیں سامنے آئیں تو اس کے بعد پولیس، حکومتی شخصیات، وزراء سب حرکت میں آ گئے، کیونکہ سندھ کی طاقتور ترین خاتون کی منہ بولی بیٹی کا یہ پلاٹ تھا، اور سسٹم ہے انہوں نے چونا لگا دیا دوسرے سسٹم کو۔ اور بڑی بات یہ ہو گئی کہ وہ ہتھوڑے والے تو بھاگ گئے، اس کے بعد چھان بین شروع ہوئی، پولیس حرکت میں آئی، اور ان تمام افسران جن کے نام لیے ان کو لیا گیا حراست میں۔ حراست میں جب لیا گیا تو چھان بین شروع ہوئی تو والیوم 40 یہ غائب تھا، کیونکہ جو عائشہ کے نام پہ ٹرانسفر ہوا تھا وہ پرچہ ہی غائب کر دیا گیا۔ پھر مزید چھان بین شروع ہوئی، جب ان افسران کے ساتھ تفتیش ہوئی، پولیس نے سب کو اٹھا لیا، حراست میں لے لیا، راتوں رات پولیس، وزراء سب حرکت میں آ گئے۔ تو اس کے بعد چھاپے لگے، چھاپے لگنے کے بعد والیوم 40 بھی برآمد ہو گیا، والیوم 39 بھی برآمد ہوا، چالان بھی برآمد ہوئے جو سادے تھے، سرکاری مہریں بھی برآمد ہوئیں، اور پورا رجسٹر گھروں سے برآمد ہوتا ہے کہ ان گھروں کے اوپر بیٹھ کے یہ جعل سازیاں کس قسم کی کرتے تھے کہ یہ تمام افسران سب کی ملی بھگت ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پاک صاف ہو، نیک ہو، اور یہ تمام چیزیں سامنے آ گئی۔ اب
جب چھانبین مزید شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ پاور جو تھی جو سلیمان نے رحیم کے نام پہ کرائی، اس میں دو جو ہیں، عباس ایک ایسا کردار ہے جو کہ اس شہر کی خصوصاً پی سی ایچ ایس کی خالی پراپرٹیز کو معلوم کرتا ہے، یہ افسران اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بیرون ملک سے جعلی پاور بنوا کے بھیجتا ہے موفا کے ذریعے، اور موفا کے بعد یہاں پر جعلی پاور آتی ہے، اور اس کے بعد یہ بلڈرز کو مبینہ طور پر یہ پراپرٹی فروخت کرتے ہیں۔ اس میں عباس کے ساتھ انس، ماجد اور سلیمان شامل ہیں جو کہ اسٹیٹ ایجنٹ ہے، اور یہ تمام اس کام میں شامل ہیں۔ جب رحیم کو دی جا رہی تھی، اس کے نام پہ منتقل کیا جاتا تو اس کے گواہان میں جو تھے وہ عظمت اور عابد تھے، اور ایک ریکارڈ کیپر تھا جو کہ پرائیویٹ آدمی ہے۔ ایک حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وحید اور شفقت ملک یہ پرائیویٹ لوگ ہیں، لیکن 30 سال ہو گئے یہ ریکارڈ کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اسی ریکارڈ کو تمام چیزوں کو یہی کرتے ہیں، افسران کو بھی پتہ نہیں ہے ریکارڈ کا ہے۔ یہ دو پرائیویٹ لوگ ہیں جو تمام چیزیں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے کہانیاں کی۔ کہانی جب کھلی، حراست میں آئے، تو اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے کس غلط جگہ پہ ہاتھ ڈال دیا، اور اس کے بعد یہ بنگلہ ہوگا، یہ پلاٹ جو تھا یہ ہوگا تقریباً 50-60 کروڑ کا ہوگا، لیکن کلیم کرنے والے نے 1 ارب روپے کا کلیم کیا۔ اب جب 1 ارب روپے کا کلیم کیا تو یہ افسران جب زیر حراست تھے تو انہوں نے 1 ارب بھرنے کی حامی بھر لی، اور جب حامی بھر لی تو اس کے بعد تمام رات محکمہ ریونیو کے سینئر افسران اور یہ پوری رات بیٹھے رہے، اور یہ وہ جو انٹریاں جو انہوں نے جعلی ڈالی تھی وہ کینسل کرتے تھے۔ ایک تو غیر قانونی کام انہوں نے وہ کیا تھا، اس کے بعد کورٹ کے آرڈر کے بغیر آپ انٹریاں کینسل نہیں کر سکتے۔ ایک غیر قانونی کام انہوں نے یہ کیا کہ انٹریاں جو ہیں وہ کینسل کرتے رہے اور کاغذات کو اصل حالت میں لائے۔ اس کے بعد ایس ایس پی سٹی عارف عزیز حرکت میں آئے۔ جب انہیں یہ جعل سازی کا پتہ چلا تو ریکارڈ روم سٹی کورٹ میں، انہوں نے سٹی کورٹ تھانے میں مقدمہ درج کرایا عزیر درانی کے خلاف جو رجسٹرار ہے، کیونکہ تمام چیزیں اس کی بھی تھی۔ منصور سومرو جو ہیں سائن اس کے تھے، سائن جو تھے وہ اس کے تھے کاغذ کے اوپر جو وہ ٹرانسفر ہوا تھا یہ رحیم کے نام پہ، لیکن اس کے خلاف اب محکمہ جاتی انکوائری چل رہی ہے، شفقت کے خلاف بھی چل رہی ہے، اور اگر کہا جائے کہ انکوائری جو ہے یہ تمام یہ 4 آدمی ہیں، منور جو ہے رجسٹرار عزیر دولانی، رجسٹرار جمشید ٹاؤن منصور سومرو، شفقت، ان کے خلاف تمام انکوائری، جام رزاق ڈہت کا نام بھی ہے، ان کے خلاف بھی انکوائری چل رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے آتی گئیں اور انکوائری شروع ہو گئی۔ اسی دوران ایک اہم انکشاف ہوتا ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ اہم انکشاف یہ ہوا کہ بنگلہ دیش جب علیحدہ ہوا ہم سے تو اس کے بعد کئی فیملیز جو تھیں وہ اپنی جگہیں چھوڑ کے چلی گئیں، تو کوئی 23 پراپرٹیز ایسی تھیں جن کو انہوں نے اسی طرح سے پاور بنا کے جعلی مبینہ طور پر بلڈرز کو فروخت کی، اور 7 ارب روپے میں جو 25 ارب کی پراپرٹیز تھیں 7 ارب روپے کے اندر بلڈرز کو مبینہ طور پر بلڈرز یا کسی کو انہوں نے فروخت کی 7 ارب روپے میں۔ یہ بھی ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے، اس کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے، اور بہت بڑی انکوائریز ان کے خلاف بھی شروع ہو گئی ہیں۔ جو انس ہیں، سلیمان ہیں، جو کہ یہ اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، ان کے خلاف بھی انکوائریاں شروع ہوئی ہیں، جو کہ اس تمام معاملے میں عباس وغیرہ ملوث ہیں۔ خفیہ ادارے بھی جو ہیں ان کے خلاف انکوائری میں سامنے آ گئے۔ تو اب یہ اتنے بڑے سندھ کی ایک طاقتور ترین خاتون شخصیت جو سیاسی شخصیت ہیں، ان کے یہاں پلاٹ کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈال دیا، اور کتنے پلاٹ انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ نکال دیے۔ اب یہ مقدمہ تو درج ہو گیا، ان افسران کے گھروں پہ چھاپے پڑے، 1,000 گز کے عالیشان بنگلے
ان افسران کے ہیں. جبکہ اگر ان کے گریڈ دیکھے جائیں، رجسٹرار کا تو چلے گریڈ اچھا ہوگا، باقی پیشکار اور سب رجسٹرار کے گھروں کی حالت دیکھیں، عالی شان بنگلے ان کے. تو اب سلسلہ یہ ہوا، ایک ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ معاملہ حل ہو گیا ہے، اور دوسرا ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایف آئی آر، پکڑ دھکڑ، جعلی کاغذات کی منسوخی اور معافی تلافی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. یہ تمام افسران ہیں، معطل کوئی بھی نہیں ہوا ابھی اپنی سیٹوں سے، تمام اپنی سیٹوں پہ برقرار ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.